بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کی وائف ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، لڑ جھگڑ کے چلی جاتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں، کسی بھی کی بھی غلطی ہو، لیکن اب جو ہے وہ مرد اس کو آباد کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون کرے، چاہے وہ ان کے گھر جائے اور ریکویسٹ کرے، لیکن وہ آباد نہیں ہوتی لیڈیز۔ اس کے علاوہ وہ معززین کو بھی بھیجتا ہے، اپنے بڑوں کو، والدین کو، ماموں کو، چاچوں کو، جو بھی اپنے معززین ہیں، بڑے بھائی کو، اس کے باوجود بھی، یا بہنوں کو، تو پھر بھی وہ آباد نہیں ہوتی، تو ہم سینئر سول جج صاحب یا جج فیملی کورٹ کی عدالت جو ہے کورٹس ہیں، اس میں فائل کر سکتے ہیں ایک عدد دعویٰ، جس کو اردو میں دعویٰ اعادہ حقوق زن آشوئی کہا جاتا ہے اور انگلش میں سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کس طرح فائل کیا جا سکتا ہے اس وائف کو آباد کروانے کے لیے، اور اس کے کیا کنٹینٹس ہو سکتے ہیں، اسی بارے میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، ساتھ میں بیل آئکن پر بھی کلک کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ کافی ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ ڈرافٹنگ تو کافی ساری میں نے اپلوڈ کی بھی ہیں، ڈرافٹنگ سے متعلق ویڈیوز، اور آگے بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اور اگر کسی بھی ویور کو کوئی ریکوائر ہے کسی بھی ٹاپک پر کہ ویڈیو بنائی جائے، تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتا ہے کہ ایگریمنٹ ہے، رجسٹری ہے، ہبہ نامہ ہے، 10%، کوئی بھی جو بھی اس کا ریلیونٹ جو ہے ہو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب / جج فیملی کورٹ راول پنڈی، جو بھی ایریا ہے وہاں پہ آپ اس کا ایریا کا لکھ سکتے ہیں، یعنی الف نہیں ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں، الف ہو جائے گا تو یہ لیڈیز آ جائے گی۔ انگلش میں اسے ڈیفینڈنٹ کہا جائے گا۔ ہیڈنگ آ گئی دعویٰ اعادہ حقوق زن آشوئی، یعنی یہ دعویٰ دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد نے فائل کیا اور لیڈیز کے خلاف فائل کیا اور آبادی کے لیے فائل کیا کہ مصالحت ہو، اور جو ہے وہ لیڈیز جو مرد کے گھر آ کے آباد ہو جائے اور مصالحت ہو جائے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدعی حسب ذیل عرض گزار ہے، نمبر فرسٹ پیرے پہ آپ نے تعارف کروانا ہے، یعنی کہ شادی کس ڈیٹ کو ہوئی، حق مہر کتنا تھا، اور حق مہر آیا ادا کیا گیا تھا یا نہیں ادا کیا گیا تھا۔ سچ سچ بتانا ہے جو بھی دعویٰ فائل کریں، تاکہ آپ کا جو کلیم ہے وہ آپ اسٹرانگ رہیں۔ آپ کے جو یہ کہ مدعی کی شادی ہمراہ مدعا مرخہ 25/9/2017 کو بالعوض حق مہر 1 لاکھ روپے سر انجام پائی۔ بوقت نکاح حق مہر بصورت طلائی زیورات مالیتی 1 لاکھ روپے روبرو گواہان حوالے مدعا علیہ کر دیا گیا۔ گواہان ہیں، آپ کے پاس نام ہے تو نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ پہ یہ کہ بعد از شادی، اب بچے اگر ہوئے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس رشتہ ازدواج کے نتیجہ میں کوئی اولاد تولد نہ ہوئی، لیکن یہاں پہ اگر ہوئی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ کہ بعد از شادی مدعا علیہ ہمراہ مدعی آباد ہوئی اور حقوق زوجیت ادا کرنے لگی۔ اس رشتہ ازدواج کے نتیجہ میں محمد ارحم مرخہ 25/11/2018 کو پیدا ہوا، جو کہ اس وقت مدعا علیہ کے زیر پرورش ہے۔ تھرڈ پہ یہ کہ بعد از پیدائش نابالغ محمد ارحم، یعنی 30/11/2018 کو مدعیہ ہمراہ نابالغ چھوٹی سی گھریلو بات پر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلے گی۔ مدعی نے خود بھی مصالحت کی کوشش کی اور مدعا علیہ سے درخواست کی کہ وہ ہمراہ نابالغ آباد ہو، مدعی کے ساتھ ہمراہ آباد ہو مدعی کے گھر، لیکن مدعا علیہ نے مدعی کی درخواست پر کان نہ دھرے اور آباد نہ ہونے پر بازد ہے۔ اب یہ ڈیٹ جو ہیں، حالات واقعات اپنے اپنے ہوتے ہیں، چاہے وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر والے آتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ وہ خود چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور مختلف طرح کے جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ مورخہ 12/12/2018 کو ایک عدد جرگہ اب بھی منعقد کیا گیا، بھیجا گیا۔ جرگے میں نام لکھنے ہیں جو بھی انوالو تھے، چاہے اس کا ماموں تھا، اس کے والدین تھے، اس کے بڑے بھائی تھے، بہنیں تھیں، وہ گئے تھے، مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، لیڈیز کے گھر گئے اور ریکویسٹ کی، ان کے گھر والوں سے بھی کی تھی، لیڈیز سے بھی کی، لیکن اگر وہ پھر بھی آباد نہ ہونے پر بازد ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر بھی آباد ہونے کو تیار نہ ہے، لہٰذا ضرورت داری دعویٰ ہزا پیش آئی۔
اس کے بعد یہ کہ مدعی مدعا علیہ سے بہت پیار کرتا ہے، اب اپنی ولنگنس شو کرنی ہے کہ میں اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں، میں بچے یا ایک بچہ ہے تو بچے کے مستقبل کے لیے، بچے زیادہ ہیں تو بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنی ازدواجی زندگی کو محفوظ بنانے کی خاطر جو ہے میں مصالحت کی بھرپور کوشش میں ہوں، اور مدعا علیہ بھی میری بیوی ہے، اس وجہ سے وہ بھی قانونی طور پر اور شرعی طور پر پابند ہے کہ وہ میرے ساتھ آباد ہو۔ اب نمبر 6 پہ یہ کہ مدعی مدعا علیہ کو باقاعدہ خرچہ نان و نفقہ بھی ادا کرتا رہا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ اب اگر آپ مینٹیننس ادا کرتے رہے، اس کی جو بھی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی پوری کرتے رہے اپنی مینز کے مطابق، تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی لکھنا ہے سچ ہی لکھنا ہے، جھوٹ کوشش کرے نہ لکھا جائے۔ اب یہ تو ہو گئے فیکٹس کہ شادی ہوئی، بچے ہوئے، اس کے بعد مسئلے مسائل بنے، وہ آباد جو ہے غیر آباد ہوگی، اور جرگہ بھیجا گیا لیکن آباد نہیں، یہ تمام فیکٹس ہوں گے۔ اس کے بعد جو 3 پیرز ہوں گے لیگل پوائنٹس، یہ ہوتے ہیں جس میں بنائے دعویٰ کا بتانا پڑتا ہے کہ ہم دعویٰ کیوں فائل کی ضرورت کب پیش آئی، وہ ہم نے اوپر فیکٹس بتا دیے، وہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی تاریخ کو جو ہے وہ ناراض ہو کے چلے گی، اور اس کے بعد جو اینڈ پہ جب اس نے ریکویسٹ کو ایکسیڈ نہیں کیا، جرگہ بھیجا گیا اور ایلڈرز نے اس کو ریکویسٹ کی، ان کے گھر والوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ آباد ہو، لیکن وہ آباد نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں 12/12/2018 کو یہاں پہ لکھا ہے ڈیٹ، اور یہیں پہ ہم 12/12/2018 لکھ سکتے ہیں کہ اس تاریخ کو بنائے دعویٰ پیدا ہوئی، جو بر انکار مدعا علیہ پیدا ہوئی، یعنی اس کے انکار پر۔ اگر انکار نہ کرتی تو پھر تو دعویٰ ضرور پیش آتی نہیں، وہ آگے آباد ہو جاتی، لیکن اب انکار ہوئی، اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی دعویٰ کی۔ رہائش فریقین راولپنڈی میں واقع ہے، جو بھی ایڈریس ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عدالت حضور کو اختیار سماعت عرضی دعویٰ ہزا حاصل ہے، اور یہ راولپنڈی میں ہی بنائے دعویٰ پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد کورٹ فیس جو ہے وہ مناسب کورٹ فیس چسپاں کر دی گئی ہے، عرضی دعویٰ پر تھوڑی سی کورٹ فیس ہوتی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور پریئر میں آپ نے کیا لکھنا ہے، اندرونی حالات استدعا ہے کر رہے ہیں